حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ تشریح: صحیح بخاری کے اکثر نسخوں میں الغر المحجلون کے رفع کے ساتھ ہے، جبکہ مستملی نے اصیلی کی تصریح کے مطابق اسے الغر المحجلین پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس جملے کا عطف الودو ہوگا، یعنی اس عنوان کا مقصد دو فضیلتوں کا بیان ہے، ایک وضو کی فضیلت، دوسرے الغر المحجلین کی فضیلت۔ وضو کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے چہرہ اور دیگر اعضائے وضو روشن ہوں گے، اور الغر المحجلین کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اس امت کا امتیازی نشان ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ رفع کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اس کی دو توجیہات ہیں۔ ایک، انتم الغر المحجلون یوم القیامتی، یہ اعراب حکایت کے طور پر ہے، صحیح مسلم۔ دو، یہ الفاظ مبتدا اور اس کی خبر مقدم فیہ محذوف ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے صحیح مسلم کی روایت کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ وہ روایت ان کی شرط کے مطابق نہ تھی۔ اس وضاحت کے بعد امام تدبر کا اس اعتراض کی کیا حیثیت ہے جو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کیا ہے؟ میرے نزدیک عنوان باب امام صاحب کا ایک ناتمام نوٹ ہے۔ تدبر حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو شخص چمک بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بڑھا لے، یہ ارشاد نبوی ہے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سے استخراج؟ اس کے بابت اکثر محقق علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جنہیں اصطلاح میں مدرج کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اور پیروں کو گھٹنوں تک دھوتے تھے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ اس طرح دھوئے کہ کوہنیوں سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ اس میں شامل کر لیا، پھر پیروں کو اس طرح دھویا کہ پنڈلیوں کا کچھ حصہ اس میں شامل کر لیا، پھر فرمایا، صحیح مسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال وضو کی وجہ سے قیامت کے روز تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکدار ہوں گی، لہٰذا تم میں سے جو اپنی چمک اور سفیدی کو لمبا کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ اس روایت سے بھی بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لیکن اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں صرف کوہنیوں سے تھوڑا سا اوپر حصہ اور اسی طرح ٹخنوں سے تھوڑا اوپر پنڈلیوں کا حصہ شامل کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے بابت کہا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں کندھوں اور گھٹنوں تک دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال کندھوں اور گھٹنوں تک اعضائے وضو کو دھونا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہادی عمل ہے۔ ایک اثر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہ عمل بتایا گیا ہے، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الحدیث الارول غلیل والضعیفۃ للالبانی رقم